اور ہم تو آپ کو اکثر کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، کہ آج میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ وہ عید یہ اليوم اکملت لکم دینکم، یہ عید 21 دن پہلے نازل ہوئی۔ یہ عید مبارکہ کتنے دن؟ 21 دن، 27 دن، 9 دن، مختلف روایات ہیں، یہ پہلے نازل ہوئی آخری۔ اور یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت میں ہے 3 دن وفات سے قبل، 9 دن وفات سے قبل، 11 دن وفات سے قبل اور 21 دن وفات سے قبل، مختلف روایات ہیں کہ ان آیات کا جب یہ آیت نازل ہوئی تو 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل نازل ہوئی، یا 9 دن یا 11 دن یا 21 دن نازل ہوئی۔ اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ آخر میں نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، دیکھو بڑی ترغیب تھی، بڑی مثالیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل تعرف الاشیاء بازداد، یا حلال ہے تو پھر حرام، دیکھو مال کمانے میں اور خرچ کرنے میں اس چیز کی رعایت کرنی ہے۔ ہاں جی، پھر آگے اللہ رب العزت نے یہاں یہ ذکر فرمانے کے بعد آخر انسان ہے، زندگی میں جینا تو ہے نا، کھانا تو ہے نا، کمانا تو ہے نا، کیسے کرنا ہے، تجارت کا لین دین کیسے کرنا ہے، آگے اللہ نے تجارت کا لین دین کیسے کرنا ہے۔ تجارت کے لین دین میں سب سے اولین کام کیا ہوتا ہے؟ قرضہ لینا اور قرضہ دینا۔ اور کوئی کاروبار ایسا دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو بغیر قرض کے چل سکے۔ وہ دکان کبھی کامیاب ہی نہیں ہوئی جو کیا دکاندار یہ کہتا ہے کہ میں آج ادھار نہیں دوں گا، اس کو کوپریٹ اپنے گاہکوں کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے کیا ہے دکان چلتی ہے۔ کچھ نہ کچھ چلو 50% نہ صحیح 40% اس کو ادھار دینی پڑتی ہے، یا 60% ادھار دینی پڑتی ہے، 40% نقد چلتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اب ادھار لینا بھی ہے، ادھار دینا بھی ہے، پیسوں کے معاملات ہیں، دکان کو بھی بڑھانا ہے، جو بھی کاروبار ہے بڑھانا ہے، تو اس کے لیے کیا لین دین ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے تو کیا ہے فرمایا۔ اب اس آیت کے اندر فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تمام کیا ہے تم سب کو کیا ہے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تم سب کو کیا ہے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر آگے کو اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ کیوں؟ یہاں اس آیت کے لانے کا مقصد حلال کے ذکر کرنے کے بعد، حرام کے ذکر کرنے کے بعد اس آیت کو لایا گیا جو قرآن مجید کی آخر اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت کو نازل فرمایا، ساتھ یہ بھی کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھنا ہے، اس آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھنا ہے، یعنی یہ حکم بھی ساتھ نازل ہوا۔ تو فرمایا ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، خواہ وہ حلال سے کمائی کرے گا، خواہ وہ حرام سے کمائی کرے گا، تمام انجام کار ہے وہ اللہ کی طرف، اور وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حلال کرے گا تو اس کی برکت کتنی ہوگی کہ نسلیں نہیں سنبھال سکیں گی، حرام تو ہوگا میں کہتا ہوں ساری دنیا سمیٹ کر رکھ لیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک پاؤں کا جوتا اور ہوگا، دوسرے پاؤں کا جوتا ہوگا۔ تو کیا ہے وَهُمْ لَا ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، 281 آگے 282 آیت نمبر ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تجارت کا لین دین ذکر کیا ہے قرض کے بارے میں، تو قرض کے بارے میں مختصر آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 قرض لینا ہے، اس میں سب سے پہلے دستاویز تیار کرنا، لکھ پڑھا، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم آگے آ رہا ہے اسی آیت 282 نمبر سورۃ البقرہ کی، کہ دستاویز تیار کی جائے، جو بھی آپ لین دین کر رہے ہیں، کس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، خواہ وہ غیر ہے، خواہ وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم، جس کے ساتھ بھی آپ لین دین کا کیا کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے کیا کیا جائے، دستاویز ڈاکومنٹس تیار کیے۔ نمبر 2 گواہوں کی تقرری، گواہ تیار کیے جائے، اس وقت جو بھی آپ معاملہ کر رہے ہیں ذوی عدل، 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کسی سے بھی لین دین کریں، خواہ وہ مفتی صاحب سے کریں، خواہ وہ پیر صاحب سے کریں، کسی سے بھی کریں، جتنا مرضی ٹرسٹڈ بندہ ہو، لیکن جب بھی معاملہ کریں تو 2 بندوں کا گواہ ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا پتہ نہیں، انسان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے، اپنا حق کیوں دوسروں کے ہاتھ میں دیکھے جاتے ہو۔ اگر آپ کے پاس گواہ ہوں گے، جو بھی آپ لین دین کر رہے ہو
تب بھی لینا ہے، تب بھی دینا ہے، تب بھی دینا ہے، وہ اس لیے تاکہ میرے پاس گواہ ہوں گے تو میرے بچوں سے لے کر وہ دے دیں، یعنی یا وہ خود ہی گواہ ادا کر سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری مثالیں، یعنی تو اور اگر کیا ہے لینا ہے تو میرا مال میرے بچوں کے پاس پہنچ جائے، زندگی تک انسان کو پتہ نہیں ہے نا، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے مثال دے دی ہے نا۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ ڈاکومنٹس تیار کرنا، ٹھیک ہے، دستاویز تیار کرنا۔ نمبر 2 گواہوں کا تقرر کرنا، گواہ تیار کرنا، گواہ بنانا، گواہ اس معاملے کے اندر شامل کرنا۔ نمبر 3 رہن کرنا۔ رہن کسے کہتے ہیں؟ اس کے بہت سارے تفصیل کے ساتھ مسائل آئیں گے کہ مجھے یہ چیز دے دے، اس کے بدلے میں مجھے تو اتنے پیسے دے دے اور یہ میری چیز رکھ لے، جب مجھے تو کیا ہے پیسے دے دے گا اور یہ میری چیز میں آپ کو چھڑا لوں گا، اس کو کہتے ہیں رہن۔ شریعت کے اندر یہ جائز ہے، تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر یہ لین دین چلتا رہتا ہے اور ایسے معاملات آتے رہتے ہیں۔ تو کیا ہے کیسے کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ یہ آپ اگر کوشش کریں گے ناغا نہیں ہوگا، پیر صاحب سے گزارش ہے تو اس میں بہت ساری باتیں خصوصاً میں نے خود جب مطالعہ کیا تو مجھے میرے سامنے آپ پتہ چلا، پہلے بھی پڑھی ہوئی تھی لیکن مستحضر نہیں ہوتی، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ڈاکومنٹس تیار کرنا، دستاویز تیار کرنا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ گواہ بنانا۔ نمبر 3 رہن کے معاملات کیا ہے؟ یہ آپ نے تینوں چیزیں سیکھ لی، آپ کاروبار میں بیٹھ کر بلا جھجک کسی قسم کی بغیر کسی پر آپ کیا ہے ہم سے بھی بڑے مفتی بن گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عمل کرنے